Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Sakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will going to start our 7th chapter, Salah in Congregation. First of all, I will explain the significance of congregational salah, then advantages of salah and the method of congregational salah. First of all, I will explain the significance of congregational salah. Allah has ordained go into ruku with those going into ruku. Said Prophet ﷺ, Sawab, Allah's reward of offering salah in congregation is 27 times the one offered individually. Salah in congregation means salah in gathering, यानी नमाज बा जमात, जमात के साथ नमाज पढ़ना. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है कि तुम रुकू में जाने वालों के साथ रुकू में जाओ. इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा है. अब इस हदीस से आप जमात की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जमात के साथ नमाज पढ़ना कितना ज़रूरी और कितने सवाब का काम है. दूसरे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, If someone hears azan and then offers salah individually without having any excuse, his salah will not be accepted. एक दूसरे मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई अजान की आवाज सुने और फिर नमाज के लिए मस्जिद ना आए तो उसकी नमाज एक्सेप्ट नहीं होती है. इल्ला यह कि उसके पास कोई एक्सक्यूज हो. तो सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, एक्सक्यूज से क्या मुराद है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, fear of the enemy or of any other thing or illness. एक्सक्यूज में सिर्फ दो चीजें शामिल हैं. एक तो दुश्मन का खौफ हो, जान का खतरा हो, दुश्मन के हमले का खतरा हो, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो कि आदमी मस्जिद तक ना जा सकता हो. तो आदमी के लिए एक्सक्यूज है कि वो तन्हा नमाज पढ़े. वरना और बकिया हालतों में ये आदमी पे कंपलसरी है कि वो जब अजान की आवाज सुने तो मस्जिद में जाकर नमाज बाजमात अदा करे. इसी तरह से एक ब्लाइंड कंपेनियन थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका नाम था इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु. उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, There are many insects during night time in Medina. I am blind and there is no one to escort me. Is there any scope for me to be accepted from the congregation? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when the call Hayya ala salah and Hayya ala falah reaches the ears, then there is no scope for this. साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रसूल से
کہا کہ اللہ کے نبی رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں بہت سارے انسیکٹس نکلتے ہیں اور میں اندھا ہوں اور کوئی ایسا میرا ساتھی یا کوئی سہارا بھی نہیں جو مجھے مسجد تک لے جا سکے، تو کیا میرے لیے اس بات کی پرمیشن ہے کہ میں عشاء کی نماز گھر پہ ادا کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ کیا حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ تم مسجد نہ جاؤ۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ نماز با جماعت کے بے انتہا پابند تھے، یہاں تک کہ آخر وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراش ہوئے، بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مسجد تک جانا مشکل تھا، تو بھی جاتے رہے، اور جب اس قابل نہ رہے کہ مسجد تک جا سکیں تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سکون محسوس ہوا، تو اللہ کے رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دو ساتھیوں کا سہارا لے کر حضرت عباس اور حضرت علی کا مسجد میں تشریف لے گئے، اس حال میں کہ آپ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اور پھر نماز با جماعت میں شریک ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی آدمی نماز با جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو لوگ اسے منافق سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو چیک کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں انکوائری کرتے تھے، اگر کوئی نماز با جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو اس کے گھر تک پہنچ جاتے اور اس کے بارے میں معلوم کرتے کیوں نہیں شامل ہوا۔ ایسے ہی ایک صحابی تھے سلیمان ابی حشمہ رضی اللہ عنہ، ایک دن فجر کی نماز میں تشریف نہیں لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی ماں شفا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ سلیمان آج فجر کی نماز میں کیوں نہیں آیا؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ وہ رات بھر جاگ کر نفل پڑھتا رہا اور فجر کے وقت اس کو نیند آ گئی، جس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز میں شامل نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آدمی کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، بجائے اس کے کہ وہ رات بھر جاگ کر نفل پڑھتا رہے۔ ان ساری احادیث اور واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز با جماعت کی کیا امپورٹنس ہے، اور اسلام میں اس پر کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے۔ I will discuss the next point, inshallah, in next video. Thank you very much.